بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اہم لیکچر کے ساتھ پروفیسر عبدالخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلباء، آج ہم سال دوم کی پہلی غزل پڑھیں گے جو خواجہ میر درد کی لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کے حالات زندگی کے متعلق جانیں گے کہ خواجہ میر درد جو تھے، خواجہ میر ان کا نام تھا اور درد ان کا تخلص تھا۔ آپ 1719 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام خواجہ محمد ناصر اندلیب تھا جو خود بھی فارسی کے اچھے شاعر تھے۔ ان کے آباء و اجداد بخارا سے کشمیر کے راستے ہندوستان آئے۔ خواجہ محمد ناصر شاہی فوج میں ملازم تھے، لیکن بہت جلد ملازمت سے طبیعت اچاٹ ہو گئی، چنانچہ استعفیٰ دیا اور سب پر چھوڑ چھاڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ ترکمانی دروازے کے باہر ایک تکیہ بنا کر بیٹھ گئے۔ یاد الہی میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ ساری دنیا کو بھلا بیٹھے، مگر شعر و شاعری سے تعلق قائم رہا، لہٰذا ہر مہینے اسی جگہ پر ایک مشاعرہ کرتے تھے جس میں باکمال شعراء شرکت کرتے تھے۔ درد نے بھی اسی ماحول میں پرورش پائی۔ اپنے وقت کے جملہ علوم اپنے والد سے سیکھے، یہاں تک کہ شاعری میں بھی انہی کے شاگرد ہوئے۔ جب جوان ہوئے تو شاہی ملازمت اختیار کی، لیکن طبیعت میں درویشی اور سادگی تھی، اس لیے دنیا کی رنگینیاں اور فریب کاریاں دل کو پسند نہ آئیں۔ جلد ہی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی، ملازمت چھوڑ دی اور والد کے سایہ عاطفت میں آ بیٹھے۔ والد کے مرنے کے بعد ان کے سجادہ نشین اور قائم مقام ہوئے۔ درد کو موسیقی سے بھی لگاؤ تھا اور سماع سننے کے بھی بہت شوقین تھے، یعنی قوالی وغیرہ بھی سنتے تھے۔ تو عقل اور استغنا کا یہ عالم تھا کہ مرتے دم تک دہلی سے باہر قدم نہیں رکھا۔ درد 7 جنوری 1785 کو دہلی میں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 66 برس تھی۔ دہلی ہی میں مدفون ہیں۔ درد ایک صوفی شاعر تھے۔ ان کا دیوان اردو مختصر مگر سراپا انتخاب ہے۔ اب ہم ان کی تصانیف کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ خواجہ میر درد کی کتنی تصانیف تھیں۔ تصانیف: ایک اردو اور ایک فارسی دیوان ہے۔ ان کے علاوہ تصوف کے موضوع پر بھی متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں اسرار الصلاۃ، واردات درد، علم الکتاب، نالہ درد، آہ سرد، درد دل اور شمع محفل شامل ہیں۔ خواجہ میر درد کا جو اسلوب ہے، یعنی اسلوب شاعر جو ہے، وہ یہ ہے کہ درد کی طبیعت میں درویشی، فقیری، پرہیزگاری، تقویٰ اور قناعت جیسی خصوصیات موجود تھیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اپنے خیالات و جذبات، عقائد اور صوفیانہ افکار کو پیش کیا۔ ان کی شاعری کا بنیادی موضوع عشق حقیقی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی، مسئلہ وحدت الوجود، مسئلہ وحدت الشہود، طریق محمدی، انسانی فضیلت، عقل انسانی کی نارسائی، نفی خودی، ترک دنیا اور تسلیم و رضا ان کی صوفیانہ شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ اس کے علاوہ خواجہ میر درد نے نہایت سادہ، آسان، شستہ اور رواں زبان استعمال کی۔ ان کی شاعری میں تصنع اور بناوٹ کا شائبہ تک موجود نہیں۔ اب خواجہ میر درد کی جو پہلی غزل ہے، اس کے چند اشعار ہم پڑھتے ہیں جو آج ہم پڑھیں گے۔ ان میں 3 اشعار آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ کی جو غزل ہے اس کا جو پہلا شعر ہے: کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں، موت کیا کہ فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ اب ان کا جو پہلا شعر ہے اس کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔
تو خواجہ میر درد کا پہلا شعر ہے، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہ گزر جاتے ہیں۔ تو خواجہ میر درد دیکھتے ہیں کہ اپنے پہلے شعر میں کیا بات بیان کرتے ہیں۔ خواجہ میر درد بیان کرتے ہیں کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں اپنے سامنے کوئی منزل رکھتے ہیں تو وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں اور اپنی اس منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک بہت بڑی بات بیان کی ہے جسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ شاعر کیا پیغام دے رہے ہیں۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، یعنی جو عظیم لوگوں کا مقصد ہوتا ہے جب وہ کسی عظیم مقصد کی خاطر نکل پڑتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہ گزر جاتے ہیں، پھر وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ بیٹا جب انسان کے سامنے ایک منزل عظیم ہو، انسان کا مقصد عظیم ہو، تو پھر انسان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان اس منزل کو حاصل نہ بھی کر سکے لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ اس منزل پر چلنے والوں کے ساتھ ان کا نام آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس مقصد کو، اس عظیم مقصد کو دیکھ کر اس منزل کی طرف چلنے والے کچھ اور لوگ پیدا ہو جائیں، تو اس بندے کا بھی ان لوگوں کو منزل تک پہنچانے میں ہاتھ ہوگا۔ اب دیکھیں، وہ بندہ تو رستے ہی میں ہی کہہ لیں کہ دم توڑ گیا یا شہادت کے رتبے پر فائز ہو گیا، لیکن بعد والے لوگ جو ہیں اس منزل تک پہنچنے کی جستجو میں کامیاب ہو جاتے ہیں، صرف اسی کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے۔ جیسے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اب دیکھیں، یعنی جب انسان کسی عظیم مقصد پر چل نکلتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو، لازمی نہیں ہے کہ وہ منزل پر پہنچ جائے، لیکن یہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے کہ اپنا ایک دل بڑا کیا ہے، اس نے کوشش کی ہے، اس نے جستجو کی ہے، اسی جستجو کی بدولت وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک خاتون تھی نا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا جانے لگا تھا، آپ کی بولی لگائی جا رہی تھی، تو آپ کو سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات میں تولا جا رہا تھا، تو ایک خاتون، بوڑھی عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے ایک سوت کی اٹی لے کر، یعنی ایک کچا دھاگا ہوتا ہے جو چرخے وغیرہ پر خواتین، عورتیں بنایا کرتی تھی، تو اس کی ایک نلکی جسے ایک ریل کہتے ہیں، اس نے وہ بنائی اور وہ لے کے جا رہی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ ابھی وہ رستے میں جا ہی رہی ہوتی ہے تو ایک بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ اماں جان آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو وہ خاتون بیان کرتی ہے کہ بیٹا میں یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی ہوں، لیکن بیٹا دیکھو کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا خریداروں میں نام آ جائے۔ اب دیکھیں کہ ایک مدتیں گزر گئی ہیں لیکن اس خاتون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ ایسے ہی ہے، جب انسان کسی عظیم منزل کی طرف چل نکلتا ہے تو پھر اس منزل پر پہنچے یا نہ پہنچے لیکن اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ضرور رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ اور بھی باتیں ہیں۔ اب دیکھیں، یہ تو ایک ہم نے عام منزل کا ذکر کیا ہے، یعنی اس شعر کو اگر دیکھا جائے تو خواجہ میر درد نے ایک صوفیانہ رنگ میں بیان کیا ہے، یعنی تصوف سے بھرپور ایک شعر ہے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ شاعر نے جو مرد کا لفظ استعمال کیا ہے، اب دیکھیں بہت ساری خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں جو کائنات میں اپنا ایک نام بنا جاتی ہیں اور پھر رہتی دنیا تک ان ہستیوں کا، ان خواتین کا نام باقی رہتا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت آگے نکل جائیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ دیکھ لیں۔ ایسی اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پانے کی جستجو کی ہے، اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں ایسی اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں جن کارناموں کی وجہ سے انہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جا رہا ہے۔ یعنی جب وہ اپنے سامنے کوئی بھی بندہ منزل عظیم رکھ لیتا ہے تو پھر جو جنس کی ایک تقسیم ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، فرسٹ ایئر میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا اور سیکنڈ ایئر میں بھی بتاتا ہوں کہ جو
کیونکہ خواجہ میر درد ایک صوفی منش شاعر تھے تو لہٰذا انہوں نے مرد سے مطلب ایک کوئی جنس مراد نہیں لیا ہے، یعنی ایک آدمی مراد نہیں لیا ہے، اس سے مراد انہوں نے یعنی اس کائنات میں جو عظیم مقصد رکھنے والے لوگ ہیں وہ مراد لیا ہے۔ جیسے جو صوفی لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹا اس دنیا میں اس کو مرد کے لفظ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی جو کہہ لیں کہ اسے 3 حصوں میں ایسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ طالب دنیا جو طالب دنیا ہے وہ عورت ہے، طالب عقبہ جو ہے وہ مخنث ہے، طالب مولا جو ہے وہ حقیقی مرد ہے۔ اب دیکھیں طالب دنیا کیا ہے، یعنی جو دنیا کی تڑپ رکھنے والا ہے، چاہے اب اس میں جنس کی تقسیم ختم ہو گئی ہے، چاہے کوئی مرد ہے اور طالب دنیا رکھتا ہے، یعنی دنیا کی طلب رکھتا ہے کہ مجھے مال دولت روپے پیسہ اور یہ ساری چیزیں مل جائیں، یعنی اس کا مقصد صرف دنیا میں آ کر دنیا کا ہی ہوتا ہے، دنیا کی زندگی ہی جینا ہوتا ہے، تو وہ جو صوفی شاعر ہیں یا صوفی جو لوگ ہیں وہ اسے عورت تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو طالب عقبہ ہے یعنی جنت کے لیے نیک اعمال کرتا ہے کہ مجھے جنت حاصل ہو جائے، میں جنت میں چلا جاؤں، یہ خیال برا نہیں ہے، لیکن جو صوفی لوگ ہیں وہ اس کو مخنث کہتے ہیں۔ مخنث مطلب خواجہ سرا کہتے ہیں کہ یہ مطلب ان لوگوں میں آ جاتے ہیں۔ اور طالب مولا یعنی جو نیک عمل اس لیے کرتا ہے، اچھے اعمال اس لیے کرتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، حقیقت میں وہ مرد کہلانے کے حقدار ہیں۔ تو یہاں پہ طالب مولا سے مراد لی گئی ہے، یعنی یہاں پہ جو خواجہ میر درد ہیں انہوں نے مرد سے مراد کیا لیا ہے، انہوں نے مرد سے مراد طالب مولا لیا ہے، یعنی کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں۔ بیٹا اس دنیا میں آ کر انسان کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، اور وہ مقصد کیا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس دنیا میں انسان یہی ایک مقصد لے کر کائنات میں آیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان فرشتوں سے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو بنانے جا رہا ہوں جو سب سے رب افضل ہے، تو فرشتوں نے اس کی مخالفت کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جب دنیا میں جائیں گے فساد کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلب انسان کو علم سکھایا تھا، اس علم کی بدولت پھر انسانوں کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا، لیکن شیطان نے انکار کیا اور پھر وہ کس میں ہو گیا، یعنی وہ شیطان بن گیا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں تیرے اس تیری بنائی ہوئی مخلوق کو چاروں طرفوں سے کیا کروں گا، بہکانے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی کہ تو مجھے جس طرف چاہے بھٹکا لیں، لیکن وہ ایک چیز بھول گیا، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب سے تو وہ بھٹکاتا ہے، لیکن جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے اور آسمان میں اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور وہ تڑپ جو ہے پھر اسے کیا کرتی ہے، کامیابی کی طرف لے کے چلتی ہے۔ اب یہاں پہ بھی انہوں نے خواجہ میر درد نے یہی ہمیں پیغام دیا ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ مرد کا کیا ہے، دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور پھر اس رستے میں یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر اسے اپنی اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بیٹا یہ ہمارا مقصد ہے دنیا میں آ کے کام کرنے کا۔ ہم دنیا میں آ کر صرف دنیا کی محبت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں آ کر صرف دنیا کے لیے جینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد کیا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور اب دیکھیں کہ جو صوفی منش لوگ ہوتے ہیں پھر انہیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمام کے تمام کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی مخلوق کی وہ خدمت کریں گے تو اس میں بھی پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ درویشی یا یہ کہہ لیں کہ یہ فقیری جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جب انسان قیمتی ہو کر مفت کا ہو جائے اسے درویشی کہتے ہیں، یعنی جب انسان قیمتی ہو کر مفت کا ہو جائے اسے درویشی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں قیمتی ہونا کیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں اعلیٰ مقام اور مرتبے پر پہنچ جائے، کیونکہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف کون سا ہے، یعنی جو عبادات ہیں
یعنی زہد اور تقوی کی بنیاد پر ہی انسان کو اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز کیا گیا ہے۔ یعنی جو بندہ دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اپنا دن رات اللہ تعالیٰ کی تڑپ میں گزار دیتا ہے، تو وہی اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز ہے، تو لہٰذا وہی مرد کہلانے کا حقدار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی تڑپ میں، اللہ تعالیٰ کی جستجو میں اس راستے پر نکلتے ہوئے اگر اسے اپنی جان کی بھی بازی لگانی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اسے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اللہ کی مخلوق کی وہ خدمت کرتا ہے تو صرف رب کی رضا کی خاطر، وہ کائنات میں جو بھی اعمال کرے گا صرف اور صرف رب کی رضا کی خاطر۔ تو لہذا بیٹا ان لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے دنیا میں آنے کا، اور اپنے یعنی کہ کہہ لیں کہ اپنی زندگی بسر کرنے کا، اور صرف وہ اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ ایک تو منزل کے حوالے سے کہ جو بندہ کسی بھی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، صرف اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا چاہیے، چاہے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں، چاہے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، وہ ان تمام رکاوٹوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے۔ کیونکہ جب انسان کی کوئی منزل عظیم ہوتی ہے تو مقصد عظیم ہوتا ہے، اعلیٰ مقام اور مرتبے کی طرف جب چل نکلتا ہے تو اس کے راستے میں آنے والی مشکلات بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں، رکاوٹیں بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ اسے بہکایا بھی اتنا ہی زیادہ جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا مقصد عظیم ہوتا ہے تو پھر بیٹا ان کی نظر صرف اور صرف منزل کی طرف ہوتی ہے، وہ راستے میں آنے والی مشکلات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ راستے میں آنے والی رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو راستے میں آنے والی تمام کی تمام مشکلات ان کو بھول جاتی ہیں۔ تو بیٹا یہ مقصد ہے یہاں پہ خواجہ میر درد کا اس شعر میں جو بات انہوں نے بیان کی ہے۔ تو اس میں حوالے کے اشعار آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ رحم کی بھیک نہ مانگوں گا کسی بھی صورت، رحم کی بھیک نہ مانگوں گا کسی بھی صورت، مثل منصور مجھے دار پہ لایا جائے۔ جیسے مشہور زمانہ شعر ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی، میرا جی ہے جب تلک تیری جستجو ہے، میرا جی ہے جب تک تیری جستجو ہے، زبان جب تلک ہے یہی گفتگو ہے۔ تو بیٹا یہ پہلا شعر خواجہ میر درد کا آپ کے سامنے ہم نے پڑھا۔ اب ہم دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں کہ خواجہ میر درد اپنے دوسرے شعر میں کیا بیان کرتے ہیں۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ جیسے ہے نا کہ اس شعر میں بیٹا شاعر یہاں پہ انہوں نے موت کے بعد پھر علامت ندائیہ لگائی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ علامت استجابیہ لگائی ہے۔ موت بیٹا موت برحق ہے۔ کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں اس کے تمام ماننے والے اس بات پر تو متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو انسان کو بنایا ہے یہ ایک مدت تک اس دنیا میں رہے گا، اس کے بعد وہ اس جہاں سے چلا جائے گا۔ اب یہاں پہ شاعر نے بھی موت کا لفظ جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ موت کیا کہ فقیروں سے تجھے لینا ہے۔ یعنی جو اللہ صوفی منش لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ خواجہ میر درد جو تھے ایک صوفی شاعر تھے، تو لہٰذا وہ بیان کرتے ہیں کہ موت کیا کہ فقیروں سے تجھے لینا ہے۔ یعنی جو فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ موت سے انہیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سے تیاری کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، صرف اور صرف رب کی رضا کی خاطر وہ اس کائنات میں جیتے ہیں۔ اب دیکھیں جو بندہ رب کی رضا کی خاطر کائنات میں جیے گا تو اسے پھر موت سے کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو پہلے ہی اپنی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس نے تو پہلے ہی اپنے رب کو راضی کیا ہوتا ہے۔ پھر مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ مرنے سے آگے ہی مرنے کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کیا ہوتا ہے، ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے تو صرف اور صرف ایک یہی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور کوئی بھی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں یعنی ایک اپنا مقصد بیان کیا ہے کہ
موت کیا کہ فقیروں سے تجھے لینا ہے۔ بیٹا فقیر لوگ جو ہوتے ہیں، ایک تو یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کوئی خواہش اور آرزو نہیں ہوتی ہے۔ جب بندے کی کوئی خواہش اور آرزو اور تمنا ہی نہیں ہے، جب وہ کوئی اپنی آرزو رکھتا ہی نہیں ہے، تو پھر اسے اس دنیا میں کس قسم کا کوئی خوف اور ڈر ہوگا؟ وہ اگر جیے گا تو صرف اور صرف رب کی رضا کی خاطر، یعنی جو بھی کام کرے گا وہ رب کی رضا کی خاطر کام کرے گا۔ یعنی موت کیا کہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں، انہوں نے مطلب خوف اور ڈر تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، کہ جنہوں نے دنیا کا مال متاع دولت روپے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دیکھ لیں، یعنی فقیری کا عالم جو تھا، یہاں پہ فقیر وہ مانگنے والے مراد نہیں ہے، یہاں پہ فقر مراد ہے۔ فقر جو ہوتا ہے یعنی صرف اور صرف جس میں رب کی رضا کی خاطر جیا جاتا ہے۔ اب فقر کے متعلق آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا الفقر فقری والفقر منی، یعنی فقر جو ہے یعنی فقیرانہ اور درویشانہ، فقر سے مطلب یہاں پہ درویشانہ جو زندگی ہے، درویشانہ زندگی جو ہے وہ مجھ سے ہے، یعنی الفقر و فخری، یعنی مجھے اپنے فقر پر فخر حاصل ہے، اور فقر منی، اور یہ فقیرانہ اور درویشانہ زندگی مجھ سے ہے۔ یعنی آپ جیسی بڑی عظیم فقیر اور درویشانہ زندگی کسی اور بندے کی زندگی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو بیٹا آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اگر بسر کی ہے تو صرف اور صرف کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر، انسانوں کی فلاح و بہبود کی خاطر، بلکہ پوری کائنات کی فلاح و بہبود کی خاطر آپ نے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ آپ کا لمحہ لمحہ اس کائنات کو سنوارنے کے لیے تھا۔ تو اب دیکھیں آپ کا ایک مقصد عظیم تھا، ٹھیک ہے، آپ کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ جو بھی مال و متاع جو کچھ بھی آتا تھا آپ تمام کا تمام راہ حق میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس کو دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو دیکھ لیں، اور باقی عظیم جید صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھ لیں، اور آپ یعنی صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے والی اور بھی بہت ساری ہستیاں ہیں جنہوں نے صرف اور صرف آپ لوگوں کی زندگی پر عمل کیا ہے اور عظیم مقام اور مرتبے حاصل کر لیے ہیں۔ بیٹا یہاں پہ انہی لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی وہی فقر والے اور فقیرانہ اور درویشانہ زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں جو درویش لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی آرزو اور تمنا نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی آرزو اور تمنا صرف یہی ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے کسی نہ کسی طرح راضی ہو جائے۔ ان کا مقصد دنیا میں آنے کا یہی ہوتا ہے۔ اب مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اب مرنے سے آگے کا مرنا کیا ہے کہ ان کی کوئی خواہش اور آرزو نہیں ہوتی ہے، انہوں نے اپنی تمام کی تمام آرزوؤں اور خواہشات کو ختم کیا ہوتا ہے۔ صرف اور صرف آرزو ان کی کیا ہوتی ہے؟ رب کی رضا ہوتی ہے۔ یعنی اگر تو رب انہیں خوش رکھے تو وہ خوش ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی دکھ اور تکلیف آ جاتی ہے تو وہ اس میں بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی انہیں خوشی کے دن عطا فرما دیتے ہیں تو وہ اس میں بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں یعنی اس حال میں خوش رکھنا چاہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی تنگی کے دن آ جاتے ہیں، روپے پیسے کی کمی آ جاتی ہے تو وہ اس حال میں بھی خوش ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر خوش رہتے ہیں، توکل ہوتا ہے ان کا اللہ کی ذات اقدس پر کہ اللہ تعالیٰ جیسے بھی انہیں رکھیں گے تو وہ خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جستجو میں لگے رہتے ہیں، یعنی رب کو راضی کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ تو بیٹا اس میں انہوں نے یہ کچھ بیان کیا ہے خواجہ میر درد نے، جیسے آپ کو شروع میں ہم نے بیان کیا ہے کہ آپ ایک صوفی شاعر تھے، تو ان کے کلام میں، ان کی غزل میں ایک ایک لفظ میں ہمیں تصوف کا رنگ جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے تمام آرزوؤں اور خواہشات کو ختم کیا ہے، کہ کوئی بھی ان کی آرزو اور خواہش نہیں ہے، کیونکہ جو کہہ لیں کہ صوفی لوگ ہوتے ہیں، درویش لوگ ہوتے ہیں، وہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے
ان کا خود کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا اس کائنات میں کوئی کہ جس کے لیے وہ جستجو کر رہے ہیں. ان کا مقصد تو صرف یہی ہوتا ہے اللہ کی عبادت. اگر رب انہیں آخری ایام میں لے جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہے. کیونکہ یہ جو مرنا ہے یہ کیا ہے؟ روح کا ملاپ ہے، وصال ہے. کس سے وصال ہے؟ رب کی ذات اقدس سے وصال ہے. چلیں یہ ایک الگ سے کہہ لیں کہ بحث ہے جو کافی طویل ہو جائے گی. لہٰذا بیٹا اس شعر کے جو حوالہ جات ہیں وہ یہ بنتے ہیں کہ ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، دل ہی نہیں رہا جو کچھ آرزو کریں. دوسرا شعر ہے، نہ گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، نہ گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن ہر سے رنگ و بو کریں، جینے پہ اختیار نہیں ورنہ اے ہم نشیں، جینے پہ اختیار نہیں ورنہ اے ہم نشیں، ہم چاہتے ہیں موت تو اپنی خدا سے آج. چوتھا شعر حوالے کا ہے، سمجھو پہلے ہی سے دنیا کو مسافر خانہ، سمجھو پہلے ہی سے دنیا کو مسافر خانہ، جیو اس طرح کہ مرنا ہمیں دشوار نہ ہو. تو عزیز طلبہ آئیے ہم اب تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں. دیدہ و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں. بیٹا اس شعر میں بھی شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں بات بیان کی ہے. آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ دید و دید جو ہو جائے، یعنی دید و دید یعنی ملاقات جو ہو جائے غنیمت سمجھو، یعنی مفت میں ملی ہوئی چیز سمجھو. جو شرر یعنی جس طرح چنگاری ہے، ورنہ ہم یعنی ہماری جو زندگی ہے ایک چنگاری کی مانند ہے، یا ہماری زندگی ایک بلبلے کی مانند ہے، ہماری زندگی ایک پھول کی مانند ہے. یعنی جیسے چنگاری ہوا میں بلند ہوتی ہے، زمین پر گرنے سے پہلے راکھ بن جاتی ہے، اسی طرح پھول جو ہے وہ 1.5-2 دن کھلا رہتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. پانی کے اوپر بلبلہ بنتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چند لمحوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو ہماری زندگی اس قدر مختصر سی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس دنیا میں مختصر سی زندگی بسر کرنی ہے. بہتر یہی ہے کہ ہماری ملاقات ہمارے دوستوں سے، ہمارے احباب سے ہو جائے. کیونکہ بیٹا یہ جو زندگی ہے انسان کی، اس میں اس قدر انسان اپنی خواہشات اور آرزوؤں اور تمناؤں کی طرف چل نکلتا ہے کہ بعض اوقات انسان جن ہستیوں کے بغیر ایک لمحہ نہیں بسر کر سکتا ہے تو ان کو پھر یکسر بھلا دیتا ہے. یعنی آہستہ آہستہ پھر وہ بھولتے چلے جاتے ہیں. لیکن شاعر نے یہ یہاں پہ بات جو بیان کی ہے، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، یعنی ملاقات جو ہو جائے تو غنیمت سمجھنا چاہیے. جو شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں. اب اہل نظر اور دید و دید جو ہے، ان 2 چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اہل نظر کون سے لوگ ہوتے ہیں، اور جو ملاقات ہے یہاں پہ شاعر نے کن لوگوں سے کہا گیا ہے. اب دیکھیں بیٹا، اگر اس کو ہم مجازی رنگ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ اس طرح ہے کہ اگر میری ملاقات میرے محبوب سے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چیز چاہیے. ورنہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی تو بڑی مختصر سی ہے. انسان مختصر سی زندگی لے کر اس کائنات میں آیا ہے اور اس کائنات سے پھر چلا جائے گا. تو لہٰذا انسان کو اپنی زندگی میں جو اپنے دوست احباب ہیں، اپنے جو محبوب ہے، اس کے پاس یعنی جتنا وقت گزر جائے، اس سے جتنی ملاقات ہو جائے، اس کو ایک اہم سمجھنا چاہیے. ایک تو اس کی تشریح اس طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر کیونکہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ خواجہ میر درد کی شاعری کا ایک ایک لفظ تصوف میں ڈوبا ہوا ہے. تو اب دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، یعنی آنکھیں 2-4 جو ہو جائیں، دید و دید ہو جائے، یعنی ملاقات ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے. کس سے آمنا سامنا ہو جائے؟ یعنی یہاں پہ شاعر نے اس عظیم ہستی کا ذکر کیا ہے، یعنی عشق حقیقی کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. جو شرر ورنہ، یعنی یہ زندگی تو انسان کی بہت مختصر سی ہے. اصل مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ اہل نظر، یعنی جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں. اہل نظر یعنی جن کے دل کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے. بیٹا جب انسان کے دل کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے کائنات میں کوئی پردہ حائل نہیں رہتا ہے. وہ پھر ایک ایک چیز میں کس کا رنگ دیکھتا ہے؟
وہ اپنے حقیقی رنگ کو دیکھتا ہے. جیسے ہم نے فلسفہ وحدت الوجود کا بھی ذکر کیا، وحدت الشہود کا بھی ذکر کیا کہ شاعر نے اپنی شاعری میں فلسفہ وحدت الوجود کا ذکر کیا ہے. اب اس میں بھی اہل نظر وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کے دل کی آنکھ روشن ہوتی ہے، وہ ایک ایک چیز میں کس کی جھلک دیکھتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے نظارے دیکھتے ہیں. تو بیٹا یہ زندگی انسان کی بڑی مختصر سی ہے. اب مختصر سی زندگی میں انسان نے بہت عظیم کارنامہ سر انجام دینا ہے، اور وہ کون سا کارنامہ سر انجام دینا ہے کہ آپ اپنے دل کی آنکھ کو روشن کرنا ہے. اور وہ دل کی آنکھ کیسے روشن ہوتی ہے؟ یعنی یہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ انسان کے دل پر 70 پردے ہیں، اور 70 سال کی بے ریا عبادت سے ایک پردہ ہٹتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو صوفی منش لوگ ہوتے ہیں، جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، عظیم جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک ہی نظر سے انسان کے دل کے 70 پردے ہٹ جاتے ہیں. تو پھر وہ اس کے سامنے اس کائنات میں پھر کوئی پردہ حائل نہیں رہتا ہے. وہ ایک ایک چیز میں اللہ کے جلوے دیکھتا ہے. وہ جس چیز کو بھی دیکھے گا تو اسے جلوہ کس کا نظر آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا جلوہ نظر آئے گا. تو یہاں پہ شاعر نے یہ مقصد بیان کیا ہے، یعنی مجازی رنگ میں محبوب سے ملاقات، اور حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، یعنی دید و دید جو ہو جائے، یعنی آمنا سامنا ہو جائے، ملاقات ہو جائے. تو بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یعنی ملاقات، اور انسان نے جب تمام روحوں کو بنایا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی، ان تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور خطاب فرمایا. اب دنیا میں آ کر اس رب کو ڈھونڈنا ہے ہم نے، اور وہ کہیں ہم سے یعنی کہ کھویا ہوا نہیں ہے، وہ تو ہم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں انسان کے شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں. وہ تو ہم میں موجود ہے. ہم انہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ڈھونڈتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ مندروں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، کلیساؤں میں جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، لیکن کبھی اپنی ذات میں جھانکا ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ شاعر ہمیں یہی تو درس دے رہے ہیں کہ آمنا سامنا ہو جائے. کس سے آمنا سامنا؟ یعنی اپنی ذات میں اس ذات کو پہچانو. ورنہ کیا ہے، ہماری زندگی تو بہت مختصر سی ہے. اگر ہم یہی عظیم کارنامہ سر انجام نہ دے سکے اس کائنات میں، تو ہمارا پھر اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو مقصد ہمارا اسی صورت میں ہی پورا ہوگا جب ہم کیا کریں گے؟ ہم اس ذات کو ڈھونڈ لیں گے. تو اس کے حوالہ جات جو ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. دوسرا شعر ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. غنیمت ہے جو دید و دید یاراں، غنیمت ہے یہ دید و دید یاراں، جہاں مند گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے. تو عزیز طلبہ، یہ 3 اشعار آج آپ کو ہم نے پڑھائے ہیں. تو بقیہ جو آپ کے 4 یا 5 اشعار جو رہتے ہیں وہ پھر اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو ہم پڑھائیں گے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان اشعار کو اچھی طرح یعنی سن لینا ہے، اور اس کے بعد اس کی تشریح جو ہے اپنے ذہن نشین کر لینی ہے. تو باقی اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو اشعار سمجھائے جائیں گے. اللہ حافظ.